بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، پردہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ اسلام میں پردہ کی اہمیت کیا ہے؟ عورت اور پردہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ عہد نبوی میں حجاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک عام عورت کے لیے کس قدر پردہ ضروری ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پورے جسم اور چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے؟ چہرہ کے پردے کا حکم کہاں ہے؟ چہرے کا نقاب ضروری کیوں ہے؟ اور اگر ہے تو معاشرہ ایک با پردہ خاتون کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ دیے جائیں گے اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کہیں سے اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ درست معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ پردہ کے لغوی معنی ہیں گھونگھٹ اور چھپانا وغیرہ۔ اسلام میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور پردے کو ایک عورت کی زینت قرار دیا ہے۔ عربی زبان میں عورت کو نساء کہتے ہیں اور نساء کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی چیز، اور پردے کا مطلب بھی چھپانا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ پردہ اور عورت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اسلام میں عورت پر مکمل پردہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ کر رکھے کہ جسم کی قد و خال واضح نہ ہو۔ ایک مرتبہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری فضیلت تو مرد لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اور ہم کون سا عمل کریں کہ مجاہدین کے برابر ثواب حاصل کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تم میں سے جو گھر بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پا لے گی۔ اس پر میں ان عورتوں کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گی جو یہ سوچ رکھتی ہیں کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، پردہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دل صاف ہو اور پردہ نہ ہو تو بھی انسان گناہ سے پاک رہ سکتا ہے۔ جو عورتیں یہ سوچ رکھتی ہیں انہیں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اسلام میں پردہ لازم و ملزوم ہے۔ اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گی کہ جیسے نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کا کوئی انسان اپنی رائے کی بنا پر انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح پردہ بھی مسلمان عورتوں پر لازم و ملزوم ہے جس کا اپنی رائے کی بنا پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجاب کی ضرورت پڑی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ اوباش لڑکے خواتین کو گزرتے ہوئے تنگ کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ازواج کو مدینہ منورہ کے اوباش لڑکے پریشان کرتے ہیں، اور وہ یہودی لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ یہودی خواتین ہیں یا مومنات۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ فرق اس طرح واضح فرما دیجئے کہ مومنات کی انفرادیت واضح ہو جائے اور وہ محفوظ ہو جائے، جس پر درج ذیل آیات نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان آیات پر سختی سے عمل اس طرح کیا گیا کہ تمام مسلم خواتین جب بھی گھروں سے باہر نکلتی تھی تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حکم فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے، یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کم سنی کے باز ابھی عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنا ہے، اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں،
اور تم سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ ناظرین، اس آیت سے حجاب کی اہمیت، اس کی فضیلت اور حکمت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو، یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے۔ یہاں ام المؤمنات سے کوئی بھی چیز پردے کی اوٹ میں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ امہات المؤمنین ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہیں، تو پھر عام خواتین کے لیے کس قدر پردہ ضروری ہے۔ اس کے لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائے کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، پھر انہیں آوارہ باندیا سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کے اندر صرف چادر کو ڈال لینا مراد نہیں ہے، بلکہ چادر سے پورے جسم اور چہرے کو لپیٹ لینا مراد ہے، اور اس آیت سے چہرے کو ڈھانپنے اور اس کا حجاب کرنے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں وہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے جسے اگر ہم اپنا لیں تو ہر طرح کی شر اور فساد سے محفوظ رہ سکیں گے اور طہارت و پاکیزگی بدستور قائم رہے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ کسی صحابیہ کا باریک دوپٹہ اتروا کر اپنی موٹی چادر عنایت فرمائی۔ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ پاکیزہ رہنے کے لیے صرف دل کا صاف ہونا ضروری ہے، پردے کا نہیں، تو میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بیویوں اور بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا، کیا ان کے دل پاک صاف نہیں تھے؟ معاذ اللہ، وہ ہم سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام اور پاکیزہ دل رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پردے کا حکم دیا۔ ایسا ان کے دلوں پر شک کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی نیتوں کی خبر تھی کہ وہ کس نیت سے ان کو دیکھتے ہیں، اس لیے انہیں پردے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر مسلمان عورت ہونے کی دلیل دے سکیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت حد تک رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔